گھر میں داخل ہونے کے آداب۔ اب گھر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہوتے ہیں، کیا سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو؟ اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا ادب و اخلاق سکھاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے اور بیت الخلاء میں جانے کے ادب بھی سکھائے ہیں۔ یہی تعلیمات کی وجہ سے ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ دوسری قوموں یا مذاہب ان ادب سے خالی ہے، لہٰذا وہ بھٹک رہی ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ آج ہم گھر میں داخل ہونے کے آداب جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں۔ جب بھی ہم گھر یا آفس میں داخل ہوں تو پہلے اپنا سیدھا پیر رکھیں۔ یہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ جب بھی داخل ہوں تو کیا کریں، سب سے پہلے سیدھا پیر دروازے کے اندر رکھیں اور کیا دعا پڑھیں؟ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی ربنا توکلنا۔ In the name of Allah we enter and in the name of Allah we leave and upon our Lord we place our trust۔ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ ہم باہر آتے ہیں اور اللہ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں۔ دروازے یا کوئی مناسب داخلے سے ہی گھر کے اندر جانا صحیح ہے۔ کسی کی کھڑکی یا چھت سے داخل ہونا ناپسندیدہ ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں تو جہاں سے لوگ سو رہے ہوں، چاہے دن ہو یا رات، خیال رکھیں کہ آپ انہیں پریشان نہ کریں۔ یعنی ایسے وقت پہ نہیں جانا چاہیے جب کوئی سو رہا ہو۔ یعنی اگر آپ کو کسی دوسرے کے گھر جانا ہے تو دروازے سے داخل ہوں، کبھی کسی کی کھڑکی یا چھت سے اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے بنا اجازت کے۔ اور ایسے وقت پہ بھی نہیں جانا چاہیے جب کوئی سو رہا ہو، جیسے دن کا وقت ہے، آپ کو پتہ ہے وہ سوتا ہے انسان، تو ایسے میں نہیں جانا چاہیے اس کے گھر۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں یا کسی اور کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، پھر اندر داخل ہوں، پھر دعا پڑھیں۔ خوشگوار انداز میں دروازے پر دستہ دیں، یعنی نوک کریں، اور مسلسل بیل نہ بجائیں یا مسلسل دستک نہ دیں۔ یہ نہیں کریں کہ ایک کے اوپر ایک بیل بجائے جا رہے ہیں آپ یا نوک کرے جا رہے ہیں، سامنے والے کو تکلیف پہنچے۔ زیادہ زور سے بھی نہیں اور زیادہ آرام سے بھی نہیں، یعنی کہ ایک بار اپنے بیل بجائی اور پھر آپ کھڑے ہیں 5 منٹ، ایسا بھی نہیں۔ اپنی ادب کے حساب سے 1 بار بجائیں یا 2 بار بجائیں یا 3 بار بجائیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کوئی نہیں ہے تو واپس ہو جائیں۔ بہت زیادہ بیل بھی نہیں بجانا چاہیے، بہت زیادہ نوک بھی نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومنوں اپنے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ یعنی کسی اور کے گھر میں جائیں یا کسی کے روم میں بھی جائیں تو پہلے اجازت لیں کہ کیا میں اندر آ سکتی ہوں، کیا میں اندر آنے کی اجازت ہے مجھے، اور پھر داخل ہوں۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ یہ کس کا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نور میں، آیت نمبر 27 میں۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اپنے ناخنوں سے دستک دیتے تھے، یعنی بہت زیادہ ٹیپ کرتے تھے دروازے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس طرح سے نہ کرو۔ مومنوں اپنے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں گھر والوں کی اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر، سلام سے کیا ہوتا ہے؟ سلام کرنے سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا کوئی آ رہا ہے، داخل نہ ہوا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اپنے ناخنوں سے دستک دیتے تھے۔ لوگ اس طرح سے کرتے تھے۔ بچوں، ہمارے گھر کے اندر بھی ہم بغیر اجازت کسی کے روم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ آپ کے
چچی یا مامی کے روم ہے، ایون آپ کے امی کے روم میں بھی آپ اجازت لے کے جائیں۔ اگر آپ کی مما کا روم بھی ہے یا پھر آپ کی کوئی بھی کسی بہن کا روم ہے یا کسی کا بھی روم ہے، تو جب آپ کو اندر جانا ہے تو پہلے نوک کریں، ان سے اجازت لیں کیا میں اندر آ سکتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ انٹر ہوں۔ ایک دستک دینے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کریں، پھر دوسری دستک دیں۔ 3 بار دستک دینے کے بعد دروازہ نہ کھلے تو واپس لوٹ جائیں۔ اگر آپ نے 3 بار کہیں نوک کیا ہے اور اندر سے کوئی جواب نہیں آتا تو پھر آپ چوتھی بار نوک نہ کریں، پلٹ جائیں، لوٹ جائیں، نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 دفعہ اجازت مانگو، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ۔ 3 بار دستک دو، نوک کرو، اور اگر کوئی جواب نہ دے تو لوٹ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اجازت صرف 3 بار مانگنی چاہیے، 3 بار نوک کریں۔ اسی طرح سے جو موبائل کی بیل ہے وہ بھی اتنا نہیں کہ آپ بیل بار بار فون کر رہے ہیں کسی کو، 1 بار 2 بار 3 بار کر لیں، اگر ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو تو وہ خود کال بیک کرے گا، تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ یہ بھی سورہ نور کی آیت ہے کہ اگر تم سے کہا تمہیں اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ کسی کے گھر کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہو جائیں، دائیں یا بائیں طرف پر کھڑے رہیں، یہ رہنا اور پسندیدہ ہے۔ یعنی اگر جیسے کسی کے دروازے کے ایک دم سامنے نہیں کھڑے ہونا چاہیے کہ بائی چانس آپ کا کسی سے جیسے سپوز ایک دم سے کسی نے دروازہ کھول دیا تو آپ ایک دم سامنے نہ کھڑے ہوں، دائیں یا بائیں ہوں، تاکہ اگر پردہ کرنا ہے تو کوئی فوراً پردہ کر لے۔ تو اس طرح سے ایک دم دروازے کے سامنے بیل بجا کے سائڈ میں کھڑے ہو جائیں، یہ بھی مینرز ہے کہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، ایک دم سامنے نہ کھڑے ہوں۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر جاتے، اس نیت سے کہ داخل ہونے کے لیے اجازت حاصل کریں، وہ کبھی دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے یا دروازے کے سامنے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف دیکھتے، اور اگر اجازت ملتی تو داخل ہو جاتے، اگر اجازت نہیں ملتی تو واپس چلے جاتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر جھانکے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کی آنکھ پر پتھر مار سکتے ہیں۔ یعنی کوئی آپ کی کھڑکی میں سے جھانک رہا ہے یا دروازے میں سے جھانک رہا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے، آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ آپ اپنا نام بھی بتانا ضروری ہے۔ اگر گھر کے لوگوں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا تو کبھی میں ہوں سے جواب نہیں دینا چاہیے۔ جیسے آپ نے کسی کے گھر میں نوک کیا، اس نے آپ سے پوچھا کون ہے، تو یہ نہ کہیں میں ہوں، اپنا نام بتائیں، جو بھی آپ کا نام ہے وہ بتائیں۔ اسی طرح سے جب فون کریں تب بھی اپنا نام بتانا چاہیے کہ آپ کون بول رہے ہیں، یہ آپ کو اپنا نام بتانا ضروری ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا اور اجازت چاہی اندر آنے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے تو میں نے جواب دیا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کون؟ انہیں یہ سخت ناپسند تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسندیدہ تھا ان کے لیے کہ کوئی اس طرح سے جواب دے، میں مطلب کون؟ ہم کسی کی آواز تو نہیں پہچانتے نا، تو ہمیں اپنا نام بتانا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت دروازے کو زور سے نہیں لوٹنا اور خود سے بند ہونے کے لیے نہیں چھوڑنا۔ ایسا نہیں کہ زور سے دروازہ بند کریں اور ایسا بھی نہیں کہ یہ دروازہ کھلا چھوڑ کے چلے جائیں۔ اگر آپ کسی کے بھی گھر سے یا اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو دروازے کو بہت زور سے بھی بند نہ کریں اور ایسا بھی نہ چھوڑ دیں کہ دروازہ کھلا رہ جائے۔ دروازے کو آرام سے بند کرنا چاہیے۔
گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملنے سے پہلے گھر کے اندر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو دروازہ کھلا بھی ہے تو بھی باہر کھڑے ہوں، ایک دم ڈائریکٹ اندر نہ چلے جائیں، باہر کھڑے رہیں، بیل بجائیں جب کوئی آئے، اور جب تک کوئی آئے نہیں آپ کو کہنے کے لیے کہ ہاں آپ اندر آئیے، تب تک یہ نہیں کہ آپ گھر کے اندر جھانکیں، یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے، ایک سائیڈ ہو کے کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے جب تک کہ گھر والوں کی اجازت نہ ملے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں۔ سلام کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے گھر یا کسی اور کے گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم کرنا پسندیدہ ہے۔ کوئی خالی جگہ میں داخل ہوں تو سلام کرنا چاہیے۔ اگر آپ لاک کر کے گئے تھے اپنے گھر اور پھر جب گھر میں آپ داخل ہوں تب بھی سلام، چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی سلام کر کے اندر آنا چاہیے اور دعا پڑھ کے۔ اگر کسی نے آپ کو پہلے دعوت دی ہے اور ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہے تو آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو بلایا کہ آپ آ جائیے، اندر آ جائیے، اور ان کا دروازہ کھلا ہے اور ان کو پتہ، ان کے علم میں ہے کہ آپ آنے والے ہیں، تو پھر جا سکتے ہیں۔ کسی کا پردہ کسی کا پردہ ہٹا کر یا بند دروازے کھول کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب کسی کے ہاں پردہ ڈلا ہے، اگر کسی کے روم میں یا کسی کے گھر میں، تو ایسا نہیں کہ آپ پردہ ہٹا کے اجازت مانگے، ایسا نہیں، باہر کھڑے ہو کے زور سے آواز دے کے اجازت مانگے، کبھی پردہ نہیں کھولنا چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever lifts the curtain so that his sight enters the house before he was given permission and he sees the aura of its inhabitants, then he has done something punishable which was not lawful for him to do. If it were that when he gazed into it, he was facing a man who lensed his eyes, there would be nothing wrong with him doing so. But if a man passes by the door that has no cover over it, and it is not closed, and he looks, then there is no sin on him. The sin is only on the inhabitants of the house. یعنی بتا دیا گیا کہ کرٹن ہٹا کے اس طرح سے پردہ ہٹا کے نہیں داخل ہونا چاہیے جب تک کہ پرمیشن نہ ملے، اور اگر اس نے اورا دیکھ لیا کسی کا، مطلب اندر کوئی کس حالت میں بیٹھا ہے ہمیں نہیں پتا، تو وہ پنشیبل ہوگا، مطلب غلط بات ہوگی اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو۔ اور گھر میں جب داخل ہوں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب گھر کے کوشچن آنسرز ہیں۔ گھر میں داخل کرنے کے 3 آداب لکھیے۔ کسی اور کے گھر میں داخل کرنے کے آداب لکھیے۔ fill in the blanks ہیں۔ اپنے ڈیش پیر سے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ گھر میں صرف ایک ڈیش یا ڈیش سے ہی اندر داخل ہونا چاہیے۔ کسی کے گھر کے بالکل ڈیش نہیں کھڑے رہنا چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون ہے تو ڈیش نہیں کہنا چاہیے۔ ڈیش کو ہٹا کے یا بند کر کے ڈیش کھول کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ کوئی خالی جگہ میں داخل ہو تو ڈیش کرنا چاہیے۔